ہماری گفتگو کا عنوان تحفظ ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين۔ میرے عزیزو، مذاہب عالم کا منصفانہ اور غیر جانبدارانہ تجزیہ بتاتا ہے کہ اسلام ہی امن و امان کا نقیب اور صلح و آشتی کا علم بردار ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام قابل احترام اور لائق تعظیم ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان پر اتاری جانے والی کتابوں پر ایمان لانا بھی لازم و ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت اسلام کا جز ہے۔ ان کی فرمانبرداری و اطاعت تکمیل ایمان کا سبب ہے، اور ان سے وفاداری اسلام کی اساس اور اہل اسلام کی شناخت ہے۔ ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور عظمت رسول کا تصور عربوں مسلمانوں کی رگوں میں خون بن کے دوڑنے والا وہ ناقابل تسخیر جوہر ہے جو فدائیان نبوت اور شیدائیان رسالت کے نزدیک ایمان کامل کی بنیادی علامت سمجھا جاتا ہے۔ میرا عزیزو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں۔ آپ کے فضائل بے شمار ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ آپ کا ذکر خیر، آپ کے محاسن و محامد کا تذکرہ بڑی عبادت اور باعث اجر و ثواب عمل ہے، اور یہ امت سے مطلوب بھی ہے۔ انسان اگر زندگی بھی اس کے بیان کرنے میں لگا دے تو یہ حصہ مکمل نہیں ہوگا۔ ساری کائنات میں صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جن کی عمر کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں لامرکا کے ذریعے کھائی ہے۔ ایک جگہ مکہ کی قسم کھائی اس لیے کہ آپ اس میں مقیم ہیں، فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ آپ کے بارے میں کہا ورفعنا لك ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی بخشی ہے، ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہے، اونچا کر دیا ہے، آپ کے مرتبے کو بڑھا دیا ہے۔ بحقی میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ تعالیٰ دریافت فرما رہے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کا مرتبہ کیسے بلند کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اسی کا جواب لے کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، یعنی جب میرا نام لیا جائے گا تب آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرے محبوب کا نام لیا جائے گا، یعنی میرا نام لیا جائے گا تو میرے محبوب کا بھی نام لیا جائے گا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن و مجید میں اطاعت و اتباع کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور ادب کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں تعظیم و ادب بجا لانے والوں کی تحسین کی گئی، انہیں اجر عظیم اور بخشش کی نوید سنائی گئی، جبکہ اس کے برعکس آداب و تعظیم سے غفلت برتنے والوں کو تنبیہ بھی کی گئی ہے، اور دردناک عذاب کا انجام بھی سنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والے اور گستاخی کرنے والوں کے لیے سخت احکامات نازل ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبور ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک زمین پر نہ گرانا، وضو کا پانی نیچے نہ گرنے دینا، بلکہ اسے اپنے اجسام پہ ملنا، اپنے جسم پر مل لینا، موئے مبارک، آپ کے بال مبارک سنبھال کر رکھنا، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب شریف سے شفا اور برکت حاصل کرنا۔
مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی محسن انسانیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جہان دنیا ہی کے لیے رحمت نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت انسان کو عزت بخشی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی دنیا میں امن کا قیام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی امت کی بقا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آخرت کی کامیابی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بنیاد پر گناہ گاروں کی بخشش ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی روز محشر جام کوثر پلائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جھنڈے تلے امان ملے گا، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، اسلام مذہب اعتدال ہے۔ وہ رواداری کا اس درجے داعی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کفار و مشرکین، حتیٰ کہ ان کے معبودان باطلہ کو بھی بلا وجہ برا کہنے سے صاف طور پر منع کرتا ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر اعتدال و عدم تشدد کا سبق سکھاتا ہے۔ لیکن جو قوم اسلام اور مسلمانوں سے عداوت رکھتی ہیں، وہ مختلف حربوں سے اسلام کو بدنام کرنے، اس کے فطرت پر مبنی قوانین پر اعتراضات کی بوچھار کرنے اور دنیا کے سامنے اس کی پاکیزہ شبیہ کو مسخ کرنے کی ہر وقت کوشش کرتی رہتی ہے۔ اسی مقصد کے تحت کبھی مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، کبھی توہین آمیز فلمیں بنائی جاتی ہیں، کبھی ایسے گیمز تیار کیے جاتے ہیں جن سے شاعر اسلام کا استہزاء، استخفاف اور مذاق بنایا جاتا ہے، اور ان سب کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، جو مغرب کی ذہنی کجی، آزادی کے نام پر مذہب و قوانین سے بیزاری اور فطرت سے بے پناہ دوری کی عکاسی کرتی ہے۔ ادھر وطن عزیز میں جب سے فرقہ پرست عناصر کا زور ہوا ہے، اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو ہراساں کرنے اور ان کے جذبات کو مجروح کرنے کا نہ تھمنے والا سلسلہ تشویشناک رخ اختیار کر گیا ہے۔ یوں تو آزادی کے بعد سے لے کر آج تک مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو سے کھلواڑ ہوتا رہا۔ مسلمانوں کو ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے جو انصاف ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا۔ اس پر مستزادی کے فسطائی طاقتوں کو مسلم اور غیر مسلم شہریوں کا اتحاد خار کی طرح کھٹکنے لگا۔ وہ ہمیشہ نفرت کا زہر گھولنے میں مصروف رہے، جس کے خوفناک نتائج بتدریج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ ملک جو کبھی مسلم ہندو اتحاد کا گہوارہ مانا جاتا تھا، رفتہ رفتہ انتشار افتراق کی راہ پر چل پڑا۔ فسطائی طاقتیں اقتدار پر قبضہ جمانا چاہتی تھی، اور ان کے اس ہدف کا پورا ہونا مسلم اور غیر مسلم اقوام کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کیے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے مذہب کی آڑ میں خوب سازشیں رچی، جس کا ایک حصہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی بھی ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تکریم ہر مسلمان کے لیے سرمایہ حیات ہے، اور اس کے بغیر کوئی مسلمان ایمان کا تصور ہی نہیں کر سکتا، اور یہی چیز اہل اسلام کو دنیا کی دیگر مذہبی روایات سے ممتاز کرتی ہے۔ اہل اسلام کا یہ تہذیبی سرمایہ ہمیں اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے اور مایوسی سے نجات دلاتا ہے۔ جب تک مسلمان کا دل اس جذبے سے شرسار اور آباد رہتا ہے، وہ کبھی اغیار سے مغلوب نہیں ہوتا۔ اسی تہذیبی دولت و سرمایہ کی تپش و حرارت سے مسلمانوں نے 1000 برس سے زائد تک دنیا کے سامنے علمی، عملی، معاشی اور ریاستی اور فکری و فنی محیر العقول کارنامے سر انجام دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہل ایمان کے دل میں ساری دنیا سے بڑھ کر ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سے ادنا توہین بھی اسے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور اہل ایمان سے مطلوب بھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی ہمیشہ حفاظت کی، آپ کے احترام کا پورا خیال رکھا۔ صحابہ کرام نے ناموس رسالت کی خاطر طرح طرح کی اذیتیں سہی، گستاخان رسول کو انجام تک پہنچایا۔ اولاد کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کے متعلق اگر بے ادبی کا شبہ پایا گیا تو ان سے قطع تعلق کر لیا گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ کے احترام و وقار کا پورا خیال رکھا۔ روضہ شریف کے پاس آواز بلند کرنے کو بھی بے ادبی تصور کیا گیا، اور جب دشمنوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں اور آپ کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی تو ہر دور میں اس کا مسکت اور منہ توڑ جواب مسلمانوں کی طرف سے دیا گیا، تاکہ پھر کوئی گستاخ اس طرح کی حرکت دوبارہ نہ کر سکے۔ چند دن پہلے ابھی ایک گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نپور شرما نام کی ایک خبیث مردود شیطانی عورت اور اس کے ہم نواؤں کتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جرت کی ہے، جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور انہیں سخت قلبی تشویش اور قلق ہوا۔ دنیا کا کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی مذہب کے قابل احترام شخصیت کے ساتھ اس طرح بے احترامی کا سلوک کیا جائے۔ اس عمل کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اس کی بڑے پیمانے پر مذمت کی جائے۔ اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے برسر اقتدار افراد کو یہ پیغام دیا جائے کہ مسلمان اس چیز کو کبھی اور کسی بھی حال میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح گستاخان رسول کے خلاف سخت قانونی کارروائی پر زور دیا جائے اور ان شیطان کتوں کے خلاف ایک سخت قانون بنوایا جائے۔ حالیہ دنوں میں برسر اقتدار طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک خبیث مردود عورت نے اور اسی کی طرح کے بیمار ذہنیت رکھنے والے ایک خبیث مردود شیطان کتے نے، ایک مردود نے، میڈیا اینکرز نے جس طرح شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کیچڑ اچھالا ہے، اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل دکھا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں کے مسلمان اس پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اہانت رسول کے مجرم اب بھی کھلے عام کتے کی طرح گھوم رہے ہیں۔ حکومت نے ان کو گرفتار کرنے کی زحمت نہیں کی۔ اس سے پہلے بھی داسنا مندر کا ایک شیطان اور ہے جس کو نرسنگانند کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک وسیم رضوی نام کا شیطان ہے۔ یہ خبیث مردود بھی کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ یہ کتنی نامناسب بات ہے اور ایک جمہوری ملک کے لیے کیسی باعث ننگار چیز ہے کہ کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھانے والوں اور کائنات کی مثالی شخصیت پر کیچڑ اچھالنے والوں پر قانونی کارروائی نہیں کی جا رہی اور انہیں کھلے گھومنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے پرزور مطالبے کے باوجود حکومت وقت نے اہانت رسول کے مجرموں کو چھوٹ دے کر کھلی ہوئی غیر ذمہ داری کا ثبوت پیش کیا ہے۔ جمہوری حکومت کے لیے جانبداری پر اتنا انصاف اور عدالت کا خون کرنا ہے، صرف پارٹی سے برخاست کر دینے سے نہ جرم ہلکا ہو سکتا ہے اور نہ اس سے ایسے جرائم پر لگ سکتی ہے۔ ہمارا صاف صاف یہ کہنا ہے کہ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرموں کو جلد از جلد قرار واقعی سزا دی جائے اور ایک قانون بنایا جائے جس میں ان کو سخت سزا دی جائے۔ پھانسی کی سزا سب سے کم ہے اور آئندہ ایسی شرمناک باتوں کو روکنے کے لیے سخت قانون بنایا جانا چاہیے۔ حکومت وقت کو یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرموں کے سلسلے میں اس کی چشم پوشی سے عالمی سطح پر بھارت کی بدنامی بھی ہو رہی ہے۔ اپنے ملک کی عزت اور اس کے وقار کی حفاظت کے لیے فوری قدم اٹھانا ضروری ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے حالیہ واقعہ کوئی پہلا حملہ نہیں اور نہ ہی آئندہ کے لیے دشمن کی شرارتیں مستقل بند ہو گئی ہیں۔ ہمیں مستقل بنیادوں پر عوام کی تربیت کرنا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے ہر واقعے کے لیے اور ہر مضمون شرارت کے سطح باب کے لیے ہماری نسلیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور اور عشق رسول سے لیس ہو کر حقیقی رنگ میں رنگ جائیں۔ ہمارے بچے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مؤثر گفتگو کر سکیں اور سیرت کے رنگ میں ڈھل جائیں۔ آپ کی سیرت اور کردار کو اپنا کر اپنی شخصیت کی
سلسلے میں بہت سارے پروگرام ترتیب دیے جا سکتے ہیں، جیسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کانفرنس منعقد کرائی جائیں جس میں مستند علمی تحقیقی مواد عوام کے سامنے لائے جائیں، حیات طیبہ پر انعامی مقالات لکھوائے جائیں، نعت خوانی کے مقابلے منعقد کروائے جائیں۔ یہ مقابلے علاقائی اور قومی سطح پر بھی ہو سکتے ہیں۔ نعت گوئی کا مقابلہ کرایا جائے، ان مقابلوں کی تشہیر سوشل میڈیا پر کی جائے اور انعام سے نوازا جائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریری مقابلہ کروایا جائے۔ یہ مقابلے اردو، انگریزی، علاقائی زبانوں میں بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ بچوں اور بڑوں کے لیے الگ الگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل کوئز پروگرام منعقد کیے جائیں۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کانفرنس اور جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرنے کو رواج دیا جائے، اور نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ داڑھی رکھیں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے اندر عام کریں۔ بہت سے غیر مسلم محققین، دانشوروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر تعریف کی ہے۔ ان کے بیانات کو بار بار سوشل میڈیا پر پیش کیا جائے تاکہ ہماری نسلوں کو معلوم ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ ایک منصف مزاج دانشور اور عالم سے اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر تلا ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے اعلیٰ اخلاق سے بہرا اور ناواقف ہے۔ ہر گھر میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کے مطالعے کو عام کریں۔ اپنے بچوں کے دلوں میں واقعات سنا کر انبیاء اور صحابہ کی محبت پیدا کریں۔ دور حاضر کے منصف مزاج غیر مسلم دانشوروں اور صاحبان علم کو دعوت دی جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں سے حسن سلوک کے عنوان سے بار بار علماء کرام سیرت سے مستند واقعات عوام کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگ ان نمونوں کو اپنائیں۔ عمومی طور پر معاشرے میں برداشت اور دوسرے کے قصور معاف کرنے کے رویے کو فروغ دیا جائے۔ عالمی طور پر تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر UNESCO کو ایسے قوانین وضع کرنے پر مجبور کرنا چاہیے جس میں انبیاء کرام خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانان عالم کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق بخشے اور گستاخان رسول کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے اور ہر شر اور مکروہ سے تمام مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔